میرا آپ سے سوال ہے کہ کچھ لوگ گناہ کرتے ہیں ہاں اور ہمیں پتہ ہے کہ یہ گناہ ہے، پر انہیں نہیں پتہ کہ یہ گناہ ہے۔ ہاں کیا اگر ہم انہیں نہیں بتاتے ہیں تو کیا ہم گناہ گار ہو گئے یا ہمیں ان کو بتانا ضروری ہے؟ بالکل صحیح. اگر آپ لوگ اپنا نام اور جہاں سے سوال بھیج رہے ہیں وہ بھی بھیجیں گے تو اور اچھا رہے گا. اچھا رضا بھائی، یہ سچویشن کبھی بڑی دوستوں یاروں میں بڑی انٹرسٹنگ ہو جاتی ہے سچویشن کہ آپ کو کوئی بھی جاننے والا ہے، کوئی قریبی دوست ہے یا دور کا دوست ہے، وہ کوئی ایک کام کر رہا ہے، آپ کو لگ رہا ہے اس کو آئیڈیا ہی نہیں ہے کہ یہ غلط کام ہے، آپ کو معلوم ہے، تو ایک ذہن میں یہ سوچ آتی ہے جنہوں نے کہا کہ یار نہیں بتاؤں گا تو میں بھی گناہ گار ہوں گا. ایک یہ ہوتا ہے کہ بھائی اس کو تو پتہ ہے کہ میں کون سا کوئی دودھ کا دلہا ہوں، تو میں اس کو بتاؤں گا تو کہے گا یار اب تو رہنے دے بھائی، تیرا ہمیں نہیں پتہ یار، اب تو سکھا رہا ہے ہمیں بھائی، کیوں مولوی بن رہا ہے بھائی. تو کیا ایسے میں شرعی ذمہ داری کیا ہے، کیا کرنا چاہیے؟ بنیادی بات یہی ہے کہ اگر نہی عن المنکر کے عنوان سے آپ دیکھیں کہ برائی سے روکنا، ہاں تو اگر اس کے اندر اثر کا احتمال لگتا ہے کہ نہیں میرے بولنے سے کوئی فرق پڑ سکتا ہے اور وہ جہالت کی وجہ سے یہ کام کر رہا ہے یا غفلت کی وجہ سے یہ کام کر رہا ہے، میں اس کو متوجہ کروں گا تو اس کے اندر یقیناً وہ ریوزٹ کر لے گا، تو بتانا ضروری ہے. یعنی واجب کے تک ضروری ہو جائے گا. بالکل ضروری ہو جائے گا. ہاں یعنی نہ بتا کر آپ گناہ گار ہو سکتے ہیں. آف کورس ہو سکتا ہے. جیسے کہ نہی عن المنکر کا تو مطلب یہی ہے نا کہ سامنے والا فرض کیجئے نہ جاننے کی وجہ سے یا غفلت کی وجہ سے ایک کار حرام ہے اس کے اندر انوالو ہو رہا ہے، تو آپ بتائیے تاکہ آپ اپنی ذمہ داری کو پورا کریں. اس کے اندر ایک اور پہلو آتا ہے، اور وہ یہ کہ ممکن ہے کہ وہ اپنے حساب سے، یعنی جو اس کی تحقیق ہے اس کے مطابق وہ اس کو درست سمجھ رہا ہے، اور یہاں پر بھی تشخیص کا ایشو ہے، تو پھر ٹھیک ہے، وہ اپنی تشخیص کتاب ہے، آپ اپنی تشخیص کتاب ہے. عین ممکن ہے کہ وہ فقہی اعتبار سے جس فقہ کو فالو کر رہا ہو اس کے اندر وہ چیز حلال ہو، ہاں وہ تو اور ظاہر آپ جس فقہ کو فالو کر رہے ہیں اس کے اندر اس کی ممانعت کی گئی وہ ہے، تو صحیح ہے. تو پھر ظاہر ہے کہ اس کے اندر تو امپوزیشن نہیں بنتی ہے. تو ممکن ہے، میں مثال آپ کو اس کی ایک دے دیتا ہوں. اچھا کہ فرض کیجئے کہ ہمارے یہاں فقہ جعفری کے اندر چھلکے والی مچھلی کھانا جائز ہے، بغیر چھلکے والی مچھلی کھانا جائز نہیں. ہاں صحیح. لیکن فرض کیجئے کہ کوئی ہمارا سنی بھائی ہے اور وہ بغیر چھلکے والی مچھلی کھا رہا ہے، تو کیا میں اس کے پیچھے لٹ لے کر پڑ جاؤں کہ مثال کے طور پر تمہیں غلط کام کر رہا ہے؟ وہ جس طریقے کو قبول کر رہا ہے صحیح ہے، بالکل اس کے ٹھیک ہے. مطابق وہ جسٹیفائڈ ہے، لافل ہے. واہ واہ تو واہ آپ واہ. اپنے فقہ کے تابع رہیے، ان کے فقہ کے مطابق وہ بالکل ٹھیک کر رہے ہیں. تو اس کے اندر تھوڑی سی کشادہ دلی بھی پیدا کریں، واہ واہ واہ. وسعت قلب بھی پیدا کریں. لیکن یہ کہ اگر بالکل شراب کا معاملہ ہے، وہ شراب پی رہا ہے اور حلال سمجھتے ہوئے پی رہا ہے، مزے لے کے پی رہا ہے، تو ظاہر ہے کہ اگر آپ اس کو بتا دیں گے تو اس کی جہالت دور ہو جائے گی اور ایک حرام کام سے وہ بچ جائے گا. کیا بات ہے، زبردست زبردست، کیا بات ہے. جی بالکل ایسے ہی ہے، بس اس میں تھوڑی سی یہ وضاحت درکار ہے کہ اگر تو آپ کو ہمارے فقہ میں ایسا ہے کہ یقین ہے کہ آپ کی یہ بات مان بھی لے گا، برائی ہو رہی ہے اور مان بھی لے گا، تو واجب ہو جاتا ہے، نہیں کریں گے تو گناہ گار ہوں گے. صحیح. اور اگر یقین ہے کہ یہ جھگڑا کرے گا، مارے گا، فساد پیٹے گا، برا محسوس کرے گا، تو اس صورت میں کرنا اب بھی افضل ہے کہ جہاد ہے. اچھا لیکن اگر نہیں کرے تو گناہ گار نہیں ہوگا، تو بہتر ہے کہ کرنا چاہیے. باقی جو آپ کا دوسرا پہلو تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ پوچھا گیا یا رسول اللہ کہ ہم اس وقت نیکی کا حکم کریں جب مکمل طور پہ خود نیک ہو جائیں، اس وقت برائی سے روکیں جب ہم خود مکمل برائی سے بچ جائیں. فرمایا کہ نہیں، تم نیکی کا حکم کرو چاہے خود نیک نہ بن سکو، اور برائی سے روکو چاہے خود برائی سے نہ بچ سکو. اچھا اس میں حکمت بہت زبردست ہے کہ جب آپ کہیں گے تو خود بھی روکیں گے. جی جی جی. اگر آپ اس انتظار میں رہیں پہلے میں نیک پپو بن جاؤں اور اس کے بعد میں گناہ گار ہونے سے بھی بچ جاؤں، تو شاید پوری زندگی میں کوئی دن ایسا نہیں ہوگا کہ دانستہ نادانستہ کوئی نہ کوئی خطا نہ ہو جائے. پھر تو یہ تبلیغ دین کا جس حضرت نے فرمایا سلسلہ ہی منقطع ہو جائے. ہاں اس میں مفتی صاحب یہ بڑا اہم ہے نا کہ کس طریقے سے آپ کسی کو پن پوائنٹ کرتے ہیں. کبھی میں نے دیکھا ہے کہ ایک صحیح بات بھی وہ اگلا بندہ اس طرح محفل میں چار لوگوں کے سامنے، ایک ہوتا ہے علماء کا منصب، وہ نصیحت آپ لوگ کرتے ہیں، وہ ایک الگ معاملہ ہے، لیکن ایک ہوتا ہے ایک محفل میں اس طریقے سے ذلیل کر کے کہ اگلا بندہ پھر ریئیکٹ کرتا ہے کہ وہ کہتا ہے کہ بھائی جاؤ یار اپنا کام کرو. تو اس میں یہ بھی بڑے اہم ہے نا کہ کس طریقے سے بات کمیونیکیٹ کی جائے. جی بالکل، جیسے قرآن میں کئی دفعہ یہ آیت یہاں کوڈ ہوئی ہے، ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ. اللہ کے راستے کی طرف بلاؤ اچھی نصیحت اور پختہ تدبیر کے ساتھ. اور اس میں ہمارے فقہا نے لکھا کہ اگر آپ نے اتنے چھچورے انداز سے کسی کو سمجھایا کہ اس نے جواب میں کلمہ کفر کہہ دیا، تو کفر کا وبال کہلوانے والے پر بھی ہوگا. جیسے بعض کہتے ہیں الٹے ہاتھ سے نہیں پیو، سیدھے ہاتھ سے پیو، اور وہ کہنے میں تو الٹے ہاتھ سے پیوں گا، تو فوراً کہتے ہیں کیا تو کافر ہے؟ اور وہ جواب میں کہ ہاں میں کافر ہوں معاذ اللہ، تو اس پہ تو کفر کا وبال ہے. اس پر بھی ہوگا جس نے خلاف حکمت طور پر کسی کو نصیحت کرنے کی کوشش کی. تو ایک بس جملہ میرا یہ ہے، عرض ہے کہ تبلیغ دین کے سلسلے میں بھی تربیت درکار ہے. تھوڑا سا سیکھنا چاہیے، اس کے بعد احسن طریقے سے کریں، بہتر ہوگا.